الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. ترجمہ الف لام میم، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ آج ہم اللہ کے نام سے سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کی طویل ترین سورت ہے۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، اور اس کے ساتھ آنے والی 3 سورتیں جو نیکسٹ ہیں، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور خود سورہ بقرہ، ان چاروں میں جو بنیادی مضمون ہے وہ شریعت اسلامی ہے۔ سورہ بقرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی چوٹی قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کو ہم اگر 2 حصوں میں تقسیم کریں تو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اور ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ پہلے 18 رکوع اور آخر کے 22 رکوع۔ پہلے 18 رکوع میں جو روح سخن ہے خطاب کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کی طرف ہے، اور آخری جو 22 رکوع ہیں اس میں روح سخن جو ہے خطاب کا وہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ جو پہلے 18 رکوع ہیں ان کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے 4 رکوع اس کے اندر مدنی قرآن مکی قرآن جو ہے اس کا خلاصہ ہے، اس کی حکمت، فلسفہ اور دعوت، اس کا خلاصہ ہے پہلے 4 رکوع میں۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں یہود کو ایک بھرپور دعوت اسلام ہے۔ اس کے بعد 9 رکوع میں یہود پر ملامت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے تم کو یہ انعام و اکرام دیے اور تم نے یہ شرارتیں کی۔ پھر جو 4 رکوع ہیں پہلے آخری 4 رکوع ہیں پہلے حصے کے، اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ گویا سابقہ امت مسلمہ کا معزول کر کے اب موجودہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ لایا گیا، اور اس کا جو ہے اس کی جو ایک کہنا چاہیے سائن ہے، اس کی نشانی جو ہے اس کے طور پر تحویل قبلہ کے اب مکہ مکرمہ کے اندر مسجد الحرام جو ہے وہ قبلہ ہوگی مسلمانوں کی۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں ترجمہ اور تفسیر۔ الف لام میم، اس کا ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے معنی اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کو الگ الگ پڑھا جائے گا، ان کو علم نہیں پڑھ سکتے، الف لام میم ہی پڑھا جائے گا، اور یہ آیات متشابہات میں شامل ہے اور اس میں ہی رہے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ الکتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ عربی گرامر کے اندر جو ایک ایبسولوٹ نیگیشن ہے، جو کلی نفی ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، جس کو لا نافیۃ الجنس کہتے ہیں، کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور الکتاب گویا یہ وہ کتاب ہے جس کی پچھلی کتابوں میں پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ متقی یعنی کہ تقوی والے۔ تقوی ایک قرآنی ٹرم ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ کبھی کسی کانٹے دار راستے پر چلے ہو، جس طرح وہاں کپڑوں اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے۔ گویا اپنی آنکھوں، کان، زبان، اپنے احساسات و جذبات وغیرہ کو دنیا کی کسی بھی ناجائز لذت سے محض اللہ کی محبت اور اس کے ڈر کی وجہ سے روکنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کو صرف اللہ کا ڈر کہہ دینا مناسب نہیں ہے، اس میں دونوں چیزیں، اللہ کی محبت، بے پناہ محبت، اور اس کے ڈر کی وجہ سے بچنا جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم کو ان میں شامل فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔